السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جنہوں نے ایک عیسائی کو کیسے وقت کا ابدال بنا دیا۔ تو گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا واچ کیجئے اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کے والد محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور انہیں دفن کیا گیا، اس دن آپ کو آ کر خبر دی حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کیا کرتا تھا اور رات دیر تک آپ کی ضرورت کے خیال کے لیے جاگتا رہتا تھا۔ ایک رات سفر کی رات تھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں سے گھر میں سے باہر نکلے۔ میں نے انہیں لوٹا پکڑانا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور چلتے رہے، مدرسے سے بھی باہر نکل گئے۔ میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم کہ میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں۔ میں چلا جا رہا ہوں تو ہم چلتے چلتے بغداد کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بغداد کا دروازہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خود بخود کھل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دروازے میں سے گزرتے ہیں تو اچانک ہی وہ دروازہ پیچھے سے خود بخود ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد چلنے کے بعد ایک ایسے شہر میں ہم پہنچے ہیں جس کا مجھے نہیں علم تھا۔ وہ پہلے وہاں پر موجود تھا، اس بات کا بھی مجھے نہیں علم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ ایک گھر میں چلے گئے ہیں۔ میں ایک ستون میں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں 6 آدمی تھے اور ایک طرف سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی اور ایک آدمی میں نے دیکھا کہ جو اسی طرف جا رہا ہے جدھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہی آدمی اس حال میں وہاں سے واپس آتا ہے کہ اس کے کندھے پر ایک شخص ہوتا ہے جسے وہ اٹھائے ہوتا ہے اور وہ لا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیری گزرتی ہے تو ایک ایسا شخص وہاں پر آتا ہے جس کے سر پر نہ تو ٹوپی ہے اور نہ ہی اس کی مونچھیں کتری ہوئی ہیں، لمبی لمبی مونچھیں تھیں اور سر بھی ننگا تھا، اور وہ آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کے سر کی اور مونچھوں کے بال کتروا دیے اور اسے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو اس ابدال کے بدلے میں مقرر کر دیا جائے، اور اس شخص کا اسلامی نام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد رکھا۔ یہ سب کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہیں چھوڑا اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے۔ آپ جب آئے ہیں بغداد کے دروازے پہ تو بغداد کا دروازہ آپ کے لیے خود بخود ہی کھل گیا ہے۔ جب آپ گزرے ہیں وہ ویسے ہی خود بخود ہی بند ہو گیا۔ رات کو آپ آ کے اپنے گھر میں آرام فرمایا ہے آپ نے۔ جب صبح ہوئی تو حسب معمول میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے رات والے واقعے کا پوچھ لیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کیا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو وہ شہر تھا اسے نحمد کہتے ہیں۔ تم نے جو وہ 6 لوگ دیکھے وہ 6 ابدال تھے، اور جسے تم نے کندھے پر دیکھا وہ 7واں ابدال تھا جو فوت ہو چکا تھا۔ جو کندھے پر اٹھائے پھر رہا تھا وہ حضرت عباس خضر علیہ السلام تھے، اور وہ جسے میں نے کلمہ پڑھایا وہ ایک قسطنطنیہ کا شاطر عیسائی تھا۔ مجھے حکم ملا تھا کہ اسے بلایا جائے اور فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر کیا جائے، اس لیے میں نے اسے بلایا اور اسے اپنے ہاتھ پر مسلمان کیا۔ مسلمان کرنے کے بعد اس کا نام میں نے محمد رکھا اور اسے اس کی جگہ پر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا کہ میں یہ واقعہ
ان کی حیات زیادی میں کسی کے ساتھ بھی نہ بیان کروں۔ ناظرین کرام، یہ جو واقعہ ہے وہ حجۃ الاسرار میں سے لیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا کہ جب کوئی ابدال فوت ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کا رد و بدل مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب رد و بدل مقرر کیا جاتا ہے تو مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں ان کی شان تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔